نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ایک عالم دین انجینئر محمد علی، ان کے اوپر ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اور اس مرڈر اٹیمپٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. یہ کیسا طرز عمل آج ہماری سوسائٹی میں آ چکا ہے. میں کافی وقت سوچتا رہا، تو اس کے لیے میں نے کچھ کتابوں کا سہارا لیا. تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ طرز عمل تو گزشتہ 1000 سالوں سے جاری و ساری ہے. جب بھی کوئی حق گو عالم، جب بھی کوئی حق گو شخص بات کرنے آتا، کوئی حق کی بات بتاتا، تو سارا کفر اور سارا جو ہے مفاد پرست ٹولہ وہ اس حق و عالم کے رستے میں آیا. اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے حق کی دعوت دی، حق کی دعوت دینے کے بعد یہود کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود یہود نے ان کے اوپر ان کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کر لیا، جس سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. تو آج چند الفاظ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو انہوں نے یہود کے جو ہے علماؤں کے اوپر بیان کیے، آج ان الفاظ کو دہرانے کی ضرورت ہے. وہ الفاظ آج دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ آج کے دور کے تمام سانپ کے بچے، تمام شیطان کے پجاری، تمام جو ہے ابلیس کے ساتھی، ان کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ آج بھی ان کے ماننے والوں کے زبانوں پہ ہیں. اور یہ پیغام ان چند الفاظ جو تھے ان علماء کی طرف ہے، علماء سو کی طرف، جنہوں نے ایک حق و عالم پہ الزام لگایا، اور حق و عالم پہ الزام لگا کے لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلاتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کر دیں. اس کا قصور کیا ہے؟ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمہارے لیے ہیں، سنیے ذرا. اے منافق فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے. اے منافق فریسیو اور فقیہو، تم پر افسوس ہو کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں بہت سزا ہوگی. اے منافق فریسیو اور فقیہو، تم پر افسوس ہو کہ ایک شخص کو مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اس سے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے. اے منافق فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہو کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو عشر اور زکوٰۃ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے اندھی راہ بتانے والے، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. اے منافق فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں.
اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے منافق فقیہ ہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہو کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری۔ ظاہر میں تو تم لوگوں کو پرہیزگار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں منافقت اور بے دینی لیے پھرتے۔ تم ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہو۔ تم پسند کرتے ہو کہ بازاروں میں لوگوں سے تمہیں سلام کیا جائے اور تمہیں بڑا عالم اور ربی کہا جائے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہارا خادم بنتا۔ یہ الفاظ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو انہوں نے یہودی علماء کو کہے۔ آج یہ الفاظ ان علماء سو کی طرف ہماری طرف سے کہ تم ان قبروں کی طرح ہوں جو اوپر سے تو بڑی شاندار نظر آتی مگر اندر سے صرف ہڈیوں اور نجاست سے بھرے ہوئے ہو۔ تو باز آ جاؤ اس سے قبل کہ اللہ کا عذاب آپ پہ آئے۔ باز آ جاؤ کسی مسلمان پہ جو اس کے صرف فکر اور سوچ کے اختلاف کی وجہ سے تم اس پہ قتل کرنے کی اٹیمپٹ کرواؤ۔ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ ضرور نازل ہوگا۔ والسلام۔